أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں آپ نے غزوہ حنین کے بارے میں سنا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت کفار کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیں گے۔ سورت کے شروع میں آپ نے سنا تھا براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے مشرکوں سے، کافروں سے بری ہیں، بیزار ہیں۔ آج اسی کا حکم آگے آئے گا۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت ایک قانون اور ایک حکم بیان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون، پکی بات ہے، پختہ بات ہے، مشرک لوگ نجس نرے پلید ہیں جی، خالص گندگی ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام، بس مت قریب چھوڑو انہیں مسجد حرام کے، بیت اللہ شریف کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ اب جب یہ حکم نازل ہوا، کچھ ایمان والوں کے دلوں کے اندر خیال آیا، حج اور عمرے کے دنوں کے اندر جو ہم تجارت کرتے ہیں انہی مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ کرتے ہیں، تو جب یہ نہیں ہوں گے تو ہماری تجارت کیسی ہوگی؟ آگے اللہ نے فرمایا ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، عیلتاً، فقر و فاقے کا، غربت کا، فسوف یغنیکم اللہ، بس عن قریب اللہ تمہیں مستغنی کرے گا، من فضلہ، اپنی فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ حکمتوں والا ہے اور جاننے والی ذات۔ مکہ فتح ہوا تو پہلے سال چونکہ ابتدا تھی، اللہ کے پیغمبر نے نرمی والا معاملہ فرمایا۔ دوسرے سال اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈپٹی لگائی کہ آپ جا کر اعلان کرو کوئی بھی بندہ حج نہیں کرے گا آج کے بعد، اس سال کے بعد، آئندہ آنے والے سال کے اندر کوئی بھی مشرک بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہو۔ دیکھیں جی، نجاست تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نجاست وہ ہوتی ہے جو ظاہری نظر آتی ہے، ہاتھ گندے ہو گئے، کپڑے گندے ہو گئے، بندہ جنبی ہو گیا ہے، بندے عورت ہے تو حیض والی ہو گئی ہے، نفاس والی ہو گئی ہے۔ یہ والی جو نجاستیں ہوتی ہیں ان کے لیے بعض ایسی ہوتی ہیں جو بندہ وضو کرتا ہے بندہ پاک ہو جاتا ہے، پیشاب کیا تھا وضو ٹوٹا تھا تو اب وضو کیا تو بندہ پاک ہو گیا، جنبی تھا تو غسل کیا تو بندہ کیا ہو گیا جی، پاک ہو گیا۔ یہ نجاست۔ ایک نجاست مانوی ہوتی ہے جی، جو عقیدے کی نجاست ہوتی ہے جی، اندر سے عقیدہ گندا ہے جی، تو اس بندے کو بیت اللہ کے قریب آنے کی ہرگز اجازت نہیں، مشرک بندے کی۔ اب وہ لوگ کرتے کیا تھے جی، بیت اللہ کا حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے تو ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شریک ٹھہرایا کرتے تھے، تو اللہ نے اعلان فرمایا اے ایمان والو، ان مشرکوں کو مسجد حرام کے قریب مت چھوڑا کرو۔ فرمایا قاتل الذین، قتال کرو ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں جی، یہاں سے اس آیت سے اللہ رب العزت مشرکوں کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ مشرک جو اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شریک ٹھہراتے ہیں جی، تو فرمایا ان کے ساتھ قتال کرو جی۔ کفار کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ قتال کرنے کی اللہ رب العزت نے 9 وجہ
9 وجہ بیان کیے جی۔ پہلی وجہ یہ ہے، فرمایا لا یؤمنون باللہ، یہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے جی، اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شریک ٹھہراتے ہیں۔ دوسری وجہ بیان فرمائی ولا بالیوم الآخر، آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ تیسری وجہ بیان فرمائی ولا یحرمون ما حرم اللہ، جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا یہ مشرک، یہ کافر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے۔ اور ولا یدینون دین الحق، چوتھی وجہ یہ ہے کہ دین حق کو، سچے دین کو یہ نہیں مانتے، اسے قبول نہیں کرتے۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو جن کو کتاب دی گئی جی، یعنی کہ یہود و نصارہ کے ساتھ۔ عرب کے اندر یہودی بھی آباد تھے، عیسائی بھی آباد تھے، اسی طرح صابی بھی آباد تھے، مجوسی بھی آباد تھے۔ اللہ نے فرمایا مشرکوں کے ساتھ بھی قتال کرو اور یہود و نصارہ کے ساتھ بھی قتال کرو۔ کب تک کرو؟ حتیٰ یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں۔ دیکھیں، جب تبلیغ کی جاتی ہے ایمان کی، اسلام کی، فتح ہوتی ہے، تو فتح کے بعد کافر بندے کو جب تبلیغ کر کے بتایا جاتا ہے یا تو ایمان لے آؤ یا تو پھر کیا ہے جی، سر قلم ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوسری وجہ یہود و نصارہ ہیں، تو فرمایا ایمان لے آتے ہو تو ٹھیک ہے جی، نہیں لاتے ہو تو پھر یا تو ملک چھوڑنا پڑے گا یا یہ ہے کہ جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا۔ جزیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بدلے کو کہتے ہیں، جزا کو کہتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح کے اندر جزیہ اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے قتل کے بدلے میں لیا جاتا ہے۔ ہم یہ آپ سے جو پیسے لے رہے ہیں کہ آپ کی جان بخش دی جائے گی۔ ظاہر بات ہے جی، کافر جب دارالاسلام میں مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں تو مسلمانوں کی سرزمین کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر جب وہ رہتے ہیں تو اس کی جان کی حفاظت مسلمانوں کے اوپر ذمہ ہوتی ہے، پھر مسلمانوں کے حقوق اس پر بھی لازم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہودی لوگ، کافر لوگ مسلمانوں کے پاس رہیں گے تو ٹیکس دے کر رہیں گے، یہ نہیں کہ دن دناتے پھرتے رہیں گے، مالک بنیں گے۔ آج کیا ہے جی، اسلامی ریاستیں، اسلامی ریاستوں کے اندر کفار کے اوپر، یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر ٹیکس لگانے کے بجائے مسلمانوں کے اوپر لگایا ہوا ہے جی۔ اس کی ایک مثال آپ بجلی کا بل لے لو جی، بجلی کے بل کے اوپر وہ ٹیکس لگے ہوتے ہیں جو آپ لوگ سمجھ بھی نہیں سمجھتے، پڑھ بھی نہیں سکتے۔ جو پڑھا لکھا ہے وہ بڑی مشکل سے سمجھتا ہے کوڈ ورک میں یہ کون سا ٹیکس لگایا ہوا ہے، یہ کون سا ٹیکس ہے، تو یہ مسلمانوں کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ اور جو ان کے سفیر آتے ہیں یہاں پر، یا یہ ہے کہ وہ یہاں پر آ کر رہتے ہیں، ان کو پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کے دائیں بائیں فوج بھی ہوتی ہے اور پولیس بھی ہوتی ہے اور ہر ادارہ متحرک ہوتا ہے، ان کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہ کی جائے گی، اور ان کو ہر قسم کی مشروبات، کھانے دیے جاتے ہیں، رہائشیں بہترین سے بہترین دی جاتی ہیں۔ وہ والے ٹیکس جو اسلام کہتا ہے یہودیوں سے لے، کفار سے لو، یہ مسلمانوں سے لے رہی ہیں۔ یہ پستی کا عالم آ گیا۔ تو فرمایا کہ ان یہودیوں سے، کفار سے جب یہ تمہارے ملک میں رہیں نا جی، ان سے ٹیکس لو، یا دن ہاتھوں سے لو، ان کے ہاتھوں سے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی بندے کو جا کر بھیجیں اور جا کر یہ میرا ٹیکس بیت المال کے اندر جمع کر دو، ایسا نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں سے دیں گے تو پتہ چلے گا یہ مسلمانوں کے ماتحت ہو کر رہیں گے، بدماشی نہیں کریں گے۔ اور فرمایا وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور یہ جب رہیں گے تو ذلیل ہو کر رہیں گے، نہ کہ بادشاہت بن کر رہیں گے۔ آج یہ پچھلے دنوں میں، پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھیں جی، وہ ان کی امریکہ والوں کی گاڑیاں آتی تھی، کاری گاڑیاں ہوتی تھیں، جب چاہتی جس بندوں کو چاہتی ٹھوک کر چلی جاتی، مار کر چلی جاتی تھی، اور کوئی بندہ بول نہیں سکتا تھا۔ وہاں سے آئے یہاں پر ایبٹ آباد کے اندر آپریشن کیا، اسامہ بن لادن کو شہید کر دیا، پوچھنے والا نہیں ہے۔ اتنے بحث کمزور ہیں اور آنکھیں گری ہوئی ہیں، ان کو جواب بھی نہیں دے سکتے۔ قرآن کہتا ہے ان کفار کو مارو، اتنا مارو کہ جہاں تک کہ یہ جزیہ دینے پہ آ جائیں، ٹیکس دینے پہ آ جائیں، ورنہ نہیں تو افغانستان کی طرح زمین چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اب یہ ٹیکس لینا کیسے ہے؟ دیکھیں نا جی، اسلام ہے، قرآن ہے، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اپنوں کے بھی حقوق بیان کرتا ہے، غیروں کے بھی حقوق بیان کرتا ہے۔ کافر ہے تو وہ مسلمانوں کے ماتحت ہو کر رہے گا اور ٹیکس دے گا جی۔ اب ٹیکس کیسے دے گا؟ تو شریعت یہ کہتی ہے جیسا مشاورت میں ہو جائے، اس کی وسعت کے مطابق جتنا بنتا ہے
تو اس کے حالات کو دیکھ کر اس پر ٹیکس لگایا جائے۔ اگر اچھی قسم کا مالدار بندہ ہے، کارخانے چلتے ہیں، فیکٹریاں چلتی ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، زمینیں جائیدادیں ہیں، تو اس کے حساب سے ٹیکس دیا جائے۔ متوسط بندہ ہے تو اس حساب سے ٹیکس دیا جائے، اور غریب غربا ہے تو اس حساب سے ٹیکس دیا جائے۔ لیکن پاکستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر وہی ٹیکس، یہاں پر تو یہ امیر بچ جاتا ہے، غریب بیچارہ پھر پھنس جاتا ہے۔ امیروں کو ٹیکس کم آتے ہیں، غریبوں کو زیادہ آتے ہیں، رو رو کر بیچارے مرے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور وقالت النصارى، عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، ان کی منہ کی باتیں ایسی ہیں۔ ان سے پہلے جو لوگ گزرے تھے انہوں نے، کفار نے، مشرکوں نے اللہ نورانی مخلوق کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں شمار کیا جی۔ یہودی آئے تو انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں جی، انہوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی آئے تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، انا یؤفکون، یہ کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یشتمنی ابن آدم، آدم کا بیٹا، آدم کی اولاد مجھے گالی دیتا ہے، ولم یکن لہ جائز، اور حالانکہ اس کے لیے گالی دینا جائز نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آدم کا بیٹا، آدم کی اولاد کیسے اللہ کو گالی دیتا ہے جی، تصور میں نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ یدعونی ولدن، کہ انسان میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے۔ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مشرکوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ کسی نے اللہ کو پیدا کیا ہے۔ پیدا کیسے کرتا جی، جس کے لیے ماں باپ ہوتے ہیں، پیدائش کے لیے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے جی۔ پھر پیدائش کے لیے کیا ہے جی، بیوی کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ تو بیویوں سے بھی پاک ہے۔ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان ہے تو انسان کے اندر اللہ نے یہ شہوت رکھی ہے، وہاں سے اس کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان یہودیوں کے ساتھ بھی قتال کرو۔ اتخذوا، ساتویں وجہ، انہوں نے بنایا احبارہم، احبار حبر کی جمع ہے، اور حبر عربی کے اندر عالم کو کہتے ہیں، ہندکوں کے اندر مولوی کو کہتے ہیں، اور ورہبانہم، راہب کی جمع ہے، اور عربی کے اندر رہبان پیر کو کہتے ہیں، جس ہندکوں کے اندر بھی پیر کو کہتے ہیں۔ کیا کیا جی، ساتویں وجہ ان کو قتل کرنے کی کیا ہے جی، ان لوگوں نے اپنے مولویوں کو، ورہبانہم، اور اپنے پیروں کو، یہ پچھلے سال جب رمضان کے اندر میں نے یہ آیت پڑھی تھی نا جی، کافی لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی کہ استاد جی نے معنی مولویوں اور پیروں والا کیا ہے جی۔ قرآن کی آیت ہے نا جی، اس آیت کا معنی یہی لکھا ہوا ہے، جس مولوی کو اٹھاؤ، چاہے دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، غیر مقلد ہے، یا قادیانی ہے، جو بھی اٹھاؤ جی، کسی عیسائی نے بھی اگر تفسیر لکھی ہوئی ہے نا جی، اس نے اس کا معنی مولوی کیا ہے اور پیر کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان کو قتل کرو، اس وجہ سے انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اربابا من دون اللہ، خدا بنایا ہوا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے سنی، یہ عدی بن حاتم وہ ہے نا جو حاتم تائی کا بیٹا ہے جی، اس کی صحابت بڑی مشہور تھی، اور یہ عدی بن حاتم بڑا پڑھا لکھا سلجھا بندہ تھا جی۔ یہ پہلے مشرک تھا، پہلے عیسائی تھا، اس کے بعد یہ مشرک بنا، مشرک سے اللہ نے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میں خود عیسائیوں کا پادری رہا ہوں، ہمیں تو کبھی لوگوں نے خدا نہیں کہا، تو یہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مولویوں کو، پیروں کو خدا بنا لیا ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دیکھو بات سنو، اس زمانے کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ انہیں بتاتے تھے کہ جمعرات والے دن آپ نے کیا کرنا ہے جی، حلوہ پکانا ہے، بدھ والے دن آپ نے بریانی پکانی ہے، کوئی مار جائے تو اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے جی، کٹوا پکانا ہے۔ تو لوگ آپ کی بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ کہا مانتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب تم کہتے تھے یہ چیزیں پکانا، پھر تمہارے پاس آتے تھے، تم کہتے تھے وہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے جی، یہ چیز یہ کام نہیں کرنا جی، آپ کے اوپر جادو ہو گیا تو آپ نے گوشت نہیں کھانا جی، آپ کے اوپر اسیب ہے تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ تم لوگوں کو کہتے تھے یہ کام کرو، اور شریعت کہتی تھی کہ مت کرو۔ تم لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ کام ہو نہ کرو، تو لوگ مان جاتے تھے۔
لوگ تم سے پوچھتے تھے مولوی صاحب بتاؤ کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں ہے؟ کہا نہیں، ہماری بات وہ بغیر دلیل کے مانا کرتے تھے۔ تو فرمایا جن چیزوں کو تم لوگ حلال کرتے تھے لوگ ان کو حلال سمجھتے تھے، تمہاری حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے تھے، تو بتاؤ کسی چیز کے حلال کرنے کا حرام کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ فرمایا اللہ کو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تمہیں خدا مانتے تھے نا جی، تب تمہارے پاس آتے تھے، تم حلال اور حرام کرتے تھے۔ ساتھی وجہ یہ ہے کہ ان کو قتل کرو، کیوں؟ انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو خدا بنایا ہوا ہے جی، اور والمسیح ابن مریم، اور انہوں نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ہوا ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ نہیں ان کو حکم دیا گیا الا لیعبدوا الہا واحدا، مگر ایک خدا کا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو کہا صرف میری بندگی کرو، میں نے کب کہا تم عزیر کی بندگی کرو، عیسیٰ کی بندگی کرو، رسول اللہ کی بندگی کرو، شیخ عبد القادر جیلانی کی کرو، یا مولوی صاحب کی کرو، یا استاد جی کی کرو۔ پھر فرمایا سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، عما، ان لوگوں سے، ان معبودوں سے، ان پیغمبروں سے، یشرکون، جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تو ان سے پاک ہے جی۔ 8ویں وجہ قتل کرنے کی جی، یریدون، یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں، بے دین لوگ، کفار لوگ، یہودی عیسائی لوگ، ان یطفئوا نور اللہ، یہ کہ بجھائیں اللہ کے نور کو۔ اللہ کا نور کیا ہے جی؟ یہ قرآن ہے، قرآن کی تعلیمات ہیں، نور اسلام ہے، اسلام کا نور ہے، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث اور فرمان ہے۔ یہ یہودی لوگ نہیں چاہتے قرآن عام ہو، لوگ مسلمان ہو، پیغمبر علیہ السلام کا دین عام ہو، تبلیغ کی جائے۔ یہ یہودی ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں، ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کو مٹائے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، لیکن اللہ انکار کرتا ہے، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ میرا نور، میری کتاب، میرا قرآن، میرے پیغمبر کا فرمان پوری دنیا کے اوپر رائج ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر لوگ نہ پسند کریں۔ وہ ذات کہ جس نے بھیجا ہے اپنے پیغمبر کو بالہدا، قرآن دے کر، و دین الحق، دین اسلام دے کر، لیظہرہ، تاکہ وہ اس دین کو غالب کرے، علی الدین کلی، تمام دینوں کے اوپر، عیسائیت کے اوپر غالب کرے، یہودیت کے اوپر غالب کرے، مجوسیت کے اوپر، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی دین ہیں ان کے اوپر غالب کرے۔ اللہ رب العزت نے اس دور کے اندر، اپنے پیغمبر کے دور کے اندر بھی اس دین کو غالب کیا۔ حضور کے بعد خلفائے راشدین آئے، ان کے بعد باقی صحابہ کرام آئے، تابعین، مجتہدین، محدثین آئے، ان کے دور میں اللہ نے اپنے دین کو دلائل کی دنیا میں غالب کیا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام مہدی آئیں گے تو اللہ رب العزت پھر بھی اپنے دین کو اس وقت غالب کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک لوگ اگرچہ اس کو ناپسند کریں، اللہ اپنی وحدانیت کو، اپنی توحید کو ثابت کر کے رہے گا۔